وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احمد رضا قصوری صاحب, کیا اطہر من اللہ صاحب کا یہ موقف درست ہے کہ اگر افتخار محمد چودھری صاحب اور ان کے ساتھی ججز بحال ہو جائیں تو پاکستان کے عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہو جائے گا اور وہ ڈاکوؤں کو خود سزا نہیں دیں گے؟ پرسیپشن کی بات ہے کہ ان کا پرسیپشن اپنی جگہ شاید صحیح ہو. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 90% لٹیگیشن ہے وہ سول جج اور میجسٹریٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. اور میجسٹریٹوں اور سول ججوں کی عدالتوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں, جس عوام کو آپ روز کہتے ہیں کہ یہ حاکم ہیں, اگر حاکموں کی ذرا آپ نے عزت اور آبرو دیکھنی ہے تو تھانوں میں جا کے دیکھیے ان کے ساتھ حاکموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حاکموں کی عزت اور آبرو دیکھنی ہے تو جا کے پٹواری کے دفتر کے بعد دیکھیے کہ اس نے اپنی ہی جائیداد کا پرت لینا ہو تو 6 دن دھکے کھاتا ہے, 7 دن 4-5 ہزار روپے کا پیسے دے کر پرت لیتا ہے. حاکموں کی آپ نے عزت دیکھنی ہے تو جا کے عدالتوں میں دیکھیے میجسٹریٹ کو, سول جج کی, کہ اگر حاکم جو ہے بیچارہ وہ کہے کہ یار میری بیوی بار مجھے جلدی آواز دے دو, تو آواز جلدی دلوانے کے بھی 200 روپے دینے پڑتے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام شارٹ سرکٹ ہو چکا ہوا ہے. اور ججز جو ہماری جوڈیشری ہے اس میں پروفیشن بھی بڑا پلیوٹ ہو گیا ہے. یہاں پروفیشن ان لوگوں کے چلتے ہیں جو کہ ججز کے بیٹے, بھتیجے, بھانجے, داماد ہوں اسی, اور وہ منہ بولی فیسیں لیتی ہیں. یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے. بات یہ ہے کہ جج وہ ہوتا ہے جو فقیر منش ہو, جو دنیا اور کی آلائشوں اور دنیا کی آسائشوں سے بے نیاز ہو. جن ججز نے اپنے نالائق بھانجے بھتیجوں کو گورنمنٹ سے جاب دلوانے ہوں, جنہوں نے ان کو اپنے بچوں کو اسکالرشپ دلانے ہوں, جنہوں نے ایک نئی گاڑی لینے کے لیے 10 دفعہ سیکشن آفیسر جو ہے منسٹری آف لا کا اس کو ٹیلی فون کرنا میری گاڑی کب آئے گی, وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ سارے ججوں کو کہہ رہے ہیں میں آنریبل ایکسیپشن ہیں, بالکل ہے, دے آر گڈ پیپل آلسو, بٹ جنرلی جو ہے میں 40 سال سے پروفیشن, سارے جج کرپٹ ہیں جی, میں 40 سال سے پروفیشن میں ہوں. سارے میں نہیں کہوں گا, لیکن مطلب اچھے بھی لوگ ہیں, لیکن جنرلی لوگوں کا بہت کمپلینٹ ہے. پیپل آر ویری سک اینڈ ٹائرڈ. افتخار محمد چودھری کے بارے میں تو عام لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا جج ہے. وہ دیکھیں نا, وہ اس نے انہوں نے کہا دیکھا 2 چیزیں ہیں, ایک ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ایک ہے جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. ایسی تھی وہ 40 سال تھے, جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. تو جسٹس کرش کرتے تھے, کسی کو سنتے ہی نہیں تھے. اسی تھی تو ان کو کس نے کرش کر دیا؟ کسی کو سنتے ہی نہیں تھے. اینڈ آئی ٹیل یو کہ اگر یہ 9 تاریخ کا یہ نہ ہوتا تو لائرس کی ان کے خلاف بغاوت آنے والی تھی. پیپل ور سک اینڈ ٹائرڈ آف. پھر لائرس کی بغاوت آنے والی تھی تو ان کو نکالنے والا آدمی جو ہے وہ پھر عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ میں اس کو چھوڑیے سی اور بچے سے وہ جو بھی ہوا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پیپل ور سو انہیپی اباؤٹ ہز میڈیا ایز اے جج اینڈ کنڈکٹ دی وے ہی وڈ کنڈکٹ ہز کورٹ. اطہر من اللہ صاحب, اب اگر احمد رضا قصوری صاحب جن کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے وکالت کا, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی عالم صاحب جو آپ نے میڈیا کے بارے میں بات کی کہ میڈیا جو ہے وہ بعض چیزوں کو اوور پلے کر رہا ہے, اس کو ایکسپلین کریں. میں اس طرح آتا ہوں, میں پہلے ان کی بات کا جواب دوں کہ 3 نومبر کا واقعہ ایک کامیاب بغاوت بھی نہیں تھی, اور نظریہ ضرورت کہاں سے آ گیا. ایک پریزیڈنٹ ہے, ایک ٹوپی دوسری پہنی ہوئی ہے, ایک وہ آرڈر کرتا ہے تو بالکل انلیگل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جینوئن ڈیمانڈ ہے اور لوگوں کی کہ جو ججز ڈسپوز آف کیے گئے وہ بحال ہوا. لیکن میں قطعاً ماننے کی تیار نہیں ہوں کہ یہ متبادل ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا. ہم اس جوڈیشری کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. میں 5 سال جیل میں رہا جاؤں لگتی, 2 پیشیاں پڑی فوجی عدالت میں, کسی نے ہماری ہیڈیس کارپس کی رکھا انٹرٹین نہیں کی فار 5 ایئرس. میں ایوب خان کی جیل میں رہا, میں یحییٰ خان کی جیل میں 1 سال رہا, 1 دن پیشی نہیں ملی, اور جیل میں عدالت لگی, کسی جج نے ہمیں انٹرٹین نہیں کیا. نہیں, لیکن یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا 3 نومبر کو 7 جج کھڑے ہو گئے آرمی چیف کے سامنے. میں وصلات پیش کرتا ہوں, لیکن مجھے یہی معلوم ہے کہ میں بڑا خوش ہوتا کہ جس دن کیس پیش ہوا مشرف صاحب کا ان کی عدالت میں, ان کے الیکشن کا, تو کیوں نے روکا انہیں الیکشن لڑنے. لیکن اس بینچ میں افتخار چودھری نہیں تھے. اچھی باتیں نہیں تھے. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ باہر رہے, کہ اس لیے کہ وہ ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہو سکتے تھے. میں اس وصلات پیش کرتا ہوں اس افتخار کو. میں سمجھتا ہوں مشرف کی پوزیشن جائز نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے, وکلا نے اور آپ نے بھی خاص طور پہ ساری لڑائی کو بنا دیا قانونی ملک دوائیوں کی لڑائی. ایک نکال کے پی ایل ڈی کا صفحہ 164 لا رہا ہے, ایک پی ایل ڈی کا صفحہ 202 لا رہا ہے. یہ 2 وکیلوں کو بٹھا لو, ایک ہی کیس ہے, یہ دونوں طرف پوزیشن بدل سکتے ہیں. یہ کا پروفیشن ہے لائرس کا, آئی ریسپیکٹ پروفیشن ہے, یہ اپنا نیشنل پروفیشن ہے. لیکن یہ بھائی قانونی ملک دوائیوں کی لڑائی نہیں تھی, یہ پاور اسٹرگل تھی.
جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشری سے پھٹا ہوا، اور ہم کیوں تعریف کر رہے ہیں جوڈیشری کی اس کی کہ چلو انہوں نے پچھلے 6 سال میں نہ صحیح آخری سال میں جائی کھڑا اسٹینڈ لے لیا، اچھی بات۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کو کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں لینی چاہیے؟ نو، میں اور بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ایشو میری پریس فریڈم کا بھی ہے، جس کے لیے ہم لڑے، ورکنگ جرنلسٹ سڑکوں پہ رہے جب پابندیاں لگی، لیکن مالکان کی تنظیم میں سمجھوتا کر گئی، انگوٹھے لگائے، معافی مانگے، اور آج وہ جب میٹنگ ہوئی یہاں پہ انفارمیشن آرڈیننس کے اوپر، انہوں نے کہا ہم پی ایف پی سی کے ساتھ اور فلاں بیٹھے لڑتے ہیں ہمیں۔ جب آپ غائب ہو گئے تو کیوں نہیں کیسے غائب ہو گئے آپ لوگ جو بڑے اینکرز تھے؟ اچھا، اس نے سمجھوتا کیا مجھے یہ جب آرڈیننس آئے 7 جب مشرف نے اگلی جب 2002 کی پارلیمنٹ تھی اس کے کنوین ہونے سے پہلے یہ سارا آرڈیننس ایشو کیے۔ میرے سوال کا امتیاز صاحب ایک سوال ہے میرا، آپ نے کہا کہ جو مالکان ہیں انہوں نے سمجھوتا کر لیا، اب یہ ان میں سے ایک مالکان میں سے ایک مالک تھے، ان کا نام تھا سلمان تاثیر، جو نگران حکومت میں بھی شامل تھے، جس نگران حکومت کے دور میں میڈیا پر پابندیاں تھیں۔ اب انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ صدر صاحب کے ذریعے گورنر لگا رہی ہے پنجاب میں، تو کیا اس پر اب مجھے اس میں تو موٹے مدعے میڈیا کے لوگوں کو اس طرح پوزیشن لینی چاہیے، پولیٹیکل پوزیشن کی بات سنیے، ہمارا کام، میں پروفیشنل بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو آزادی ہم نے حاصل کی ہے وہ کسی کے باپ کی دی ہوئی نہیں ہے، نہ مشرف کی دی ہوئی، نہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی دی ہوئی ہوگی، ہم خود اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس آزادی کا مس یوز نہ کریں، میری کریڈیبلٹی بطور میڈیا کے قائم رہے، اور میں کسی مافیا کے لیے یا کارپوریٹ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہ ہوں، یا کسی ایک گروپ انٹرسٹ کے لیے دوسرے گروپ انٹرسٹ کے خلاف اس وار میں استعمال نہ ہوں۔ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیوں کہاں کیا تکلیف ہے، وہ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہاں کیا تکلیف ہے؟ معلوم ہے، وہ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں، اسے آزادی صحافت کا مسئلہ بنا کے ہمارے ساتھ پیش نہ کیا۔ میرا خیال ہے زیادہ تو امپریشن یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، یہ تکلیف ہے لوگوں کی۔ آئین کی بالادستی کی لڑائی بھی نہیں ہو رہی۔ اچھا، نہیں ہو رہی؟ آئین کی بالادستی کی لڑائی یہ ہے تو یہ پارلیمنٹ صدری ترمیم کو پہلے فارغ کر دی، اور اصل سوال یہ نہیں ہے کہ جیسے افتخار چودھری آئیں گے اور وہ یہاں پہ چراغ جو ہے الادین کا ان کے پاس ہوگا، اس سے وہ آرڈر کریں گے اور جن آ جائے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نو، اصل مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ خود مختار ہو۔ جی انصار آبادی صاحب، اصل مسئلہ ہے کہ صدری ترمیم جائے، ان سے پوچھنے تھے نا انصار آبادی صاحب کی پریزیڈنٹ کی پاور ختم ہو۔ انصار آبادی صاحب، آپ کی کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب واپس آ جائیں؟ امتیاز عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیوں واپس آئے؟ ہاں، ان کے آنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اکیلا ایشو وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ